बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर ख़ान यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो बात करना चाहता हूँ वो पूरी दुनिया को पहले से मालूम है। ईरान और अमेरिका का जो मौजूदा तनाज़ा चल रहा है, बल्कि जंग चल रही है, कभी उसमें नरमी आती है, कभी उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और इन उतार चढ़ाव की वजह से तकरीबन इस खित्ते की मईशत जो है वो बहुत मुतासर हो रही है। आवाम को बड़ी परेशानियाँ हैं, बिलखसूस ये जो तेल का मामला है। थोड़ा सा अगर जंग में जब कुछ पेश कदमी होती है एक तरफ से, तो फ़ौरन आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। और जब तेल की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है तो उसके असरात आशिया खुर्दनी आए या दूसरी जो भी अशिया हैं ज़रूरिया, उन पे भी महंगाई का असर पूरी तरह पड़ता है। बल्कि सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती हैं बाद ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि आम आवाम इतना महंगा तेल लेने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो एक बार फिर ऐसे नाजुक मोड़ पे आकर ये मामला खड़ा हुआ है कि जहाँ चंद सियासी फैसलों, सफारती इशारों का मोहताज है। अगर यहाँ मतलब जंग बंदी ना हुई और काम इसी तरह बढ़ता रहा, तो हो सकता है कि अब हमारे खित्ते में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अवाम बेचारी जो है ये ज़िंदगी इनकी अजीरन बन जाए। तो इसके साथ साथ जो बात करना चाहते हैं हम वो ये है कि कोई ऐसा ये मामला नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका को कौन सी मजबूरी थी या कौन सी ज़्यादती ईरान ने की है कि उधर से दौड़कर यहाँ आया है, और जिस तरह वेनेज़ुएला से उसके अपना सदर और उसकी बीवी को गिरफ्तार करा लिया, फिर वो अब धमकियाँ दे रहा है ये अमरीकी सदर कि मैं इसके बाद क्यूबा पे आ जाऊँगा। ये नहीं समझ नहीं आती कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर बाख्तियार शख्स होकर कौन से अजाब में ये अपना मुब्तला है कि दुनिया के जो कमज़ोर तरीन ममालिक हैं उन्हें धमकियाँ देता है। और धमकियाँ किस बात की देता है, इसे गुस्सा कौन सा है? वो ये है कि वेनेज़ुएला के सदर को जब इसने गिरफ्तार करा और उसकी बीवी को, तो कह रहा था कि अब हमारी कंपनियां जो है ना वो वेनेज़ुएला के तेल का फैसला करेंगी कि उसकी कीमत का तयन करेगी। यानी मालूम ये होता है कि सिर्फ ये खाने के लिए, लूटने के लिए ये बदमाशी करता है और इन गरीब ममालिक पे। तो जब ये सूखा सांस तो ये लेने नहीं दे रहा, तो कम अज़ कम इतना तो चाहिए कि जो इन ममालिक की मतलब आवाम है वो आवाज़ बुलंद करे। अमेरिका में भी बाज़ अमीर लोग हैं, उन उसकी असम्बली में भी उसकी मजम्मत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, कि चूँकि ना उसकी कोई बात वजन रखती है, ना कोई उसका असूल है। पहले तो वो अमन का दाई बना रहा है कि मुझे इनाम दिया जाए, हाँ, नोबल इनाम। अच्छा, अब जो शरारतों की दुनिया है या फसाद की है दुनिया में, उसने जो अजाब बर्पा कर रखे हैं उसकी के कामों की वजह से, महंगाई है, मतलब लोग नफसियाती तौर पर मफलूज हो चुके हैं। अच्छा, ईरान की हमें समझ नहीं आती कि कौन से उसने उसके साथ ज्यादती कर ली है। उधर मज़ाकरात शुरू करवाए, कोई सच्ची बात करने वाला है भी नहीं। उधर मज़ाकरात शुरू करवाया और इधर ईरान पे हमला कर दिया, और वो जो उसने रखा हुआ नेतन्याहू यानी इसराइल, बल्कि अब तो इसराइल ने अमेरिका को रखा हुआ है बदमाश। अब इसराइल ने अमेरिका को उसके इसराइल के इशारे पे ये जो मौजूदा है ना सदर अमरीकी, ये उसके इशारे पे चलता है। अब इधर मज़ाकरात की बात होती है, सुलह की बात होती है, तो वो नेतन्याहू जो है वो धमकियां दे रहा होता है, जारहाना बयानात दाग रहा होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार यूरोप ने भी हिम्मत की, उससे भी पैसे लेता था और गरीब मुल्कों पे चढ़ दौड़ता था। इस बार वो अलग हो गया। रूस, चाइना, ये भी किसी हद तक उसके अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं। तो जिस तरह अपना ये जुल्म ये रवा रख रहा है, तो हमारा मज़हब भी कहता है, इखलाक भी कहता है कि बुरे से अगर लड़ नहीं कोई सकता तो बुरे को बुरा तो कहो ना। अवामी सतह पे इसके खिलाफ सेमिनार मतलब कायम किए जाएं, मज़ाकरे होने चाहिए,
عام لوگوں میں، اور جو حکومتیں ہیں یہ جو چھوٹے ملک ہیں بالخصوص، اور بالخصوص یہ اپنا مشرق وسطیٰ، یہ مشرق وسطیٰ ایران پہ تو کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر میزائل داغے، لیکن یہ تو نہیں کہ انہیں کوئی کہتا کہ آپ نے جو انڈے انہیں دیے ہوئے ہیں، امریکہ وہاں سے اگر حملے کرے ایران پہ تو ایران کدھر جائے؟ ادھر امریکہ میں تو جا نہیں سکتا کوئی۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی مجبوری ہے، عربوں کی بھی بالخصوص، کہ انہوں نے جو انہیں اڈے دیے ہوئے ہیں، جگہ دی ہوئی ہے، دولت بھی دیتے ہیں، اپنی رکھوالی بھی کراتے ہیں، ان کی بھی مجبوری ہے، لیکن یہاں ایران کی بھی مجبوری ہے۔ تو آپ بہرحال جس طرح ابھی تک صبر کر چکے ہیں اپنا عرب، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہماری اپنا سیاسی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے، اہم رول ادا کر رہی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی میزبانی بھی کر رہے ہیں، دنیا مان چکی ہے، بلکہ ایرانی سفارت کا جو تھا نا، وزارت دفاع کا ترجمان، اس نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ جو شرائط امریکہ نے مطلب ہم پہ لگائی ہے، ہم ان شرائط کو دیکھ کر اس کا تجزیہ کر کے پاکستان کے ذریعے دنیا کو آگاہ کر دیں گے کہ یہ شرائط ماننے کے قابل ہے یا نہیں۔ یعنی ثبوت یہ ہے کہ پاکستان مطلب پوری کوشش کر رہا ہے کہ کہیں کسی طرح امن قائم ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاقی دباؤ ڈالیں، جہاں کوئی اس سے ایران سے بات منوانے کی ضرورت ہے، اس سے بھی بات ضرور کریں، کیونکہ یہ مسئلہ بھی جب تک حل نہ ہو، یہ آبنائے حرمت والا مکمل طور پر، اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے رہیں گے، کیونکہ جو ہے اپنا ہمارا توانائی ان سارے ممالک کی وسط ایشیا کی ادھر سے گزرتی ہے۔ جب یہاں کوئی مطلب رولا پڑتا ہے یا فائرنگ ہوتی ہے یا جنگ شروع ہوتی ہے، تو فوراً ادھر اپنا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں آسمان سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو چاہیے کہ حق بات کا ساتھ دیں، جھوٹے کو جھوٹا کہیں، ایسا نہ کریں کہ ڈر کر سب بیٹھ جائیں اور اس سے پوچھے بھائی کیا بات ہے، تمہیں کون سی تکلیف دے رہا؟ وہ جی اپنا افزودہ نہ کرے اپنا یورینیم، وہ بھی اس نے کہا ہے کہ میں محدود کر دیتا ہوں، لیکن اتنا اس سے پوچھ لیں کہ جو آپ اسلحہ تیار کرتے ہیں دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کرنے کا، ایسا اسلحہ جس کا دوسری دنیا کو علم بھی نہیں ہے، امریکہ ہمیشہ تیار کرتا رہتا ہے، ایسی ٹیکنالوجی اس کی ایڈوانس ہے، تو کوئی اس سے یہ اتنا پوچھنے کا بھی متمل ہے کہ اسے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف غریب ممالک پہ سواری کرنے کے لیے، اس کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، انہیں تباہ کرنے کے لیے یہ اختیار تم نے خود ساختہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور جو ممالک ادھر ادھر رکھتے ہیں دشمنیاں اڑوس پڑوس میں، انہیں یہ حق بھی نہیں کہ وہ اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے اپنا اسلحہ تیار کرے۔ چلو پھر بھی وہ تو تمہاری بات مان رہا ہے مجبوری کے عالم میں، حالانکہ یہ بات بنتی تو نہیں۔ دوسرے جو ہمارے سمیت جو ایٹمی طاقتیں بنی ہیں وہ قانونی ہیں، اور ایران اگر بنائے یا کوئی اور بنائے اپنے دفاع کے لیے تو وہ غیر قانونی ہے۔ اس سب سے بڑھ کر کبھی امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ اتنے خطرناک اسلحے تو نے بنائے اور وہ اسلحے استعمال بھی کیے، پہلی عالمی جنگ میں بھی اس نے کیے، ادھر اپنا جاپان کو تباہ کر دیا تھا، اور جگہ پہ بھی اس نے کی، صرف یہی ہے کہ وہ سب سے اپنا طاقتور ہے، اور جس طرح پرویز مشرف نے کہا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے فرعون بھی آئے، بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم ہوئی اور بالآخر چلی گئی، اللہ کا نظام بھی ہے، وہ بھی چلنا ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ ہم داد دیتے ہیں ایرانیوں کو کہ ان کی استقامت، ان کے صبر، حوصلہ اور قومی یکجہتی کے آگے اب امریکہ ٹھہر نہیں سکے گا، وہ دوڑ رہا ہے، وہ چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمارا دباؤ ہے، یہ جو اسلام آباد میں وہ بات کرنے پھر اس نے بھیج دیا ہے اپنا وفد، وہ تھوڑا سا اب بہانے بنا رہا ہے کہ کہیں جیسے یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ جو انہیں مغالطے تھے نا، وہ انہوں نے دور کر دیے اپنا ایرانی قوم نے، صرف اپنی استقامت سے بیچاروں، وہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ اتنا ہے زیادہ یا طاقت زیادہ ہے،
انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ غیر معینہ مدت تک بھی ہمیں لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے ضرور امریکہ کے خلاف، اور غیر معینہ مدت تک وہ لڑنے کا متحمل امریکہ نہیں ہو سکتا یہاں ایران میں، وہ چلا جائے گا۔ لیکن دوسرے ممالک سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں اور ان کے عوام سے بھی کہ یہ جو ہے نا اپنا حال بو بو ضرور ڈالا کریں کہ جھوٹا ہے، غلط ہے، ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے، اس لیے ایران کی سپورٹ اخلاقی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور امریکہ کی مذمت جس طرح اس کی اپنی اسمبلی میں بھی ہو رہی ہے صدر صاحب کی، اور اس کی عوام بھی کر رہی ہے کہ بچوں کا قتل اس نے کیا ہے، اس کی اپنا سیاستدان اس نے مارے، وہ بزرگ تھا بیچارہ علی خامنائی، اس نے کون سا اس کے اپنا نقصان کیا تھا، اسے شہید کروا دیا۔ تو اب مہربانی کرے امریکہ، اور ایران سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی لچک لیں، عوامی دباؤ میں اتنا نہ آئیں، کچھ وقت کو دیکھیں، آپ وہ اپنا مزید قوم کو زیادہ مطلب خراب نہ کریں، اگر ہو سکے صلح تو ضرور صلح کا راستہ نکالیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں، کچھ دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے خطے کے لیے آپ بھی قربانی دے کہ اپنا کوئی ایسے یعنی کہ معاملات پہ آ جائیں کہ جنگ بندی مکمل ہو جائے اور ہر ایک سکون کا ساتھ لے۔ اچھا، جہاں تک ہے اخلاقی لحاظ سے، وہ ایران اخلاقی زمینی حقائق کے لحاظ سے بھی جنگ جیت چکا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں امریکہ کے، اور یہ احسان ہے اپنا ایرانی قوم کا ان دوسرے ممالک پہ، ان غریب ملکوں پہ جن پہ وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ ابھی یہاں پھر کہہ رہا ہے ڈیٹائل دیکھیں نا، یا کیا بات ہے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کیا اس کے بعد ہم کیوبا پہ جائیں گے، وہ بیچارے ہیں نا، وہ بھی تھوڑے سے کمزور ہیں، یعنی ایسی اپنا اس نے حکمت عملی اس 21ویں صدی میں اپنائی ہے کہ کوئی اسے یہ خوف یا ڈر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔